بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ ہفتہ نمبر 6 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہفتہ نمبر 5 میں نے کچھ موضوعات پر آپ کو کام بھی دیا تھا اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھایا بھی تھا، جس میں یونٹ نمبر 3 تھا اور اس کا موضوع تھا دوست، اور دوستی کے بارے میں، دوستی کے آداب، دوستی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو سمجھائی تھی، اور اس سے منسلک سارا آپ کو مشقی کام بھی سمجھایا تھا کہ وہ آپ کو اپنی کاپی میں کس طرح کرنا ہے۔ یہاں آج پھر میں آپ کو یہ تاکید کرتی ہوں کہ ہفتہ نمبر 1 سے لے کے ہفتہ نمبر 5 تک کا کام جو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا گیا تھا، امید ہے آپ نے اپنی کاپی پر خوش خطی سے تحریر کر لیا ہوگا، کیونکہ آپ کو پچھلے ہفتے یہ بھی تاکید کی گئی تھی کہ ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں آپ کی کاپیاں جو ہیں کام کے ساتھ، مکمل کام کے ساتھ اسکول میں جمع ہوں گی، جن کا تنقیدی جائزہ یعنی چیکنگ کرنے کے بعد وہ کاپیاں آپ کو واپس دی جائیں گی تاکہ آپ اس سے اپنے امتحان کی تیاری کر سکیں۔ اسی طریقے سے آج ہفتہ نمبر 6 ہے۔ ہفتہ نمبر 6 میں جو ہمارے پاس یونٹ نمبر 3 کا موضوع تھا دوست، اس سے ہی منسلک جو ہے آج ہمارا آگے کام چلے گا، اور اس میں سارے کام میں اس کی جھلک جو ہے وہ ضرور نظر آئے گی۔ آپ اس پہ غور ضرور کریے گا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یونٹ سے جڑے ہوئے جتنے بھی اسباق، عبارتیں یا مضامین ہوتے ہیں، اس میں یونٹ کے موضوع کی جو ہے وہ جھلک جو ہے وہ ضرور نظر آتی ہے۔ آج ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے یونٹ نمبر 3 کا جو موضوع تھا دوست، اس میں ہمارے پاس خطوط نگاری کا کام سب سے پہلے آئے گا، یعنی دوستوں کے نام خط کیسے لکھتے ہیں، دوستوں سے کیسے بات چیت ہوتی ہے خطوط کے ذریعے، اور دوستوں کو خط لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مکالمہ نگاری۔ مکالمہ نگاری کے بارے میں بھی آپ کو سمجھایا جائے گا کہ وہ کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم اپنے دوستوں سے کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تشبیہ ہے قواعد کا ٹاپک، متشابہ الفاظ ہیں، مگر متشابہ کے ساتھ ساتھ ان کے مختلف معنی کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو آج میں سمجھاؤں گی۔ تو ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اپنی کتابیں، کاپیاں لے کر سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو موضوع آتا ہے وہ ہے خطوط نویسی۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ سب سے پہلا ہمارا جو موضوع ہے وہ خطوط نویسی۔ خط لکھنا کیا ہوتا ہے، خط کس طرح لکھا جاتا ہے، اور دوستوں کو خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم خط کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی خط جو ہے وہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے لغوی معنی ہے لکیر کھینچنا یا نشان لگانا۔ یعنی آپ دیکھیں 2 سرحدیں ہیں، جیسے پاکستان اور ہندوستان کی یعنی انڈیا کی، اس کے درمیان ایک خط کھینچ دیا گیا ہے کہ یہاں تک جو سرحد ہے وہ ہندوستان کی ہے، انڈیا کی ہے، اور یہاں جو سرحد ہے وہ پاکستان کی ہے۔ یعنی یہ اس طرف نہیں جا سکتے، اس خط کو یا اس لکیر کو یا اس نشان کو جو ہے وہ پار نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو خط کھینچنا ہے، یہ جو لکیر لگانا ہے، یہ جو نشان لگانا ہے، یہ آپ کو ایک محدود کرتا ہے دوسری طرف جانے سے۔ تو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لکیر یا نشان کے ہیں، لیکن یہاں پر خط جو ہے
ہم اس کا مطلب یہ لیں گے کہ اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا، یعنی جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں ہم اس سے دوسرے کو کیسے بتا سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کو ہم یہ سمجھا سکتے ہیں کہ ہم اس کے لیے یہ جذبہ رکھتے ہیں، یہ احساس رکھتے ہیں، یا یہ اس کی بھلائی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہم اس خط کے ذریعے، یعنی خط کے ذریعے جو ہے ہم دوسرے کو جو ہے اس چیز کا جو ہے اظہار کرتے ہیں دوسرے سے۔ خیالات کا اظہار دو طریقوں سے کیا جاتا ہے، یعنی اظہار تو کرنا ہے ہمیں، لیکن کس طریقے سے کرنا ہے؟ خط کے ذریعے سے کرنا ہے، اور خط جو ہے وہ دو طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے خیالات کا اظہار جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے تقریر، ایک ہے تحریر۔ تقریر یعنی ڈیبیٹ، اس میں جو مخاطب یعنی جس کو ہم نے بتانا ہے کچھ، یا جس کے سامنے ہم نے اظہار کرنا ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں کسی دوسرے کے لیے، اپنے یا دوست کے لیے، یا اپنی ساتھی کے لیے، یا اپنے والدین کے لیے، یا اپنے بہن بھائی کے لیے کوئی جذبہ رکھتی ہوں، یا میرے دل میں کوئی ان کے لیے احساسات آ رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں آ رہی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ان تک پہنچے، تو یہ پہنچانے کے لیے ظاہر ہے ہمیں دو طریقے ہمارے پاس ہیں، تقریر یا تحریر۔ تو اگر وہ سامنے موجود ہیں اور میں ان سے سب کچھ کہہ دیتی ہوں تو یہ کہلاتا ہے تقریر، ٹھیک ہے۔ اور اگر سامنے والا موجود نہیں ہے تو پھر میں کیسے، یعنی اگر میرے والدین میرے پاس موجود نہیں ہیں، وہ دوسرے شہر میں، یا میرا کوئی بڑا بہن بھائی دوسرے شہر میں چلا گیا، اور میں چاہتی ہوں کہ اب مجھے وہ بہت یاد آ رہا ہے، یا ہمارے گھر میں کوئی ایسی تقریب ہے جس میں مجھے اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ جو میرے جذبات ہیں یہ میں ان کو کس طرح اظہار کروں؟ ظاہر ہے یہ خط کے ذریعے کیے جائیں گے، اور خط جب میں لکھوں گی تو اس میں سارے اپنے احساسات، اپنے خیالات، اپنے جذبات جو ہے اس کا اظہار کروں گی۔ تو اگر وہ سامنے موجود ہے تو وہ پھر کیا طریقہ کہلائے گا؟ تقریر کا۔ اور اگر وہ مخاطب غیر حاضر ہے، یعنی وہ حاضر نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے، اور میں اس سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے تحریر یعنی لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ اپناؤں گی۔ خط لکھنا بھی ایک فن ہے، یہی نہیں کہ سب کچھ بس جو آ رہا ہے لکھتے جا رہے ہیں الٹا سیدھا، ایسا نہیں ہے۔ اس کو لکھنے کا ایک ہنر ہے، ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ خط لکھنا بھی ایک فن ہے، اور اسے آدھی ملاقات بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم اپنی ساری باتیں دوسرے کو خط کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور دوسرے کی باتیں بھی ہمارے تک خط کے ذریعے آتی ہیں، تو یہ سمجھو اگرچہ کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے موجود نہیں ہیں، پر ہمارے سامنے جو اس کا خط رکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے، یا ہم اس سے یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے وہ آدھی ملاقات ہے، ٹھیک ہے۔ خط کے ذریعے سے ہم اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک تعلق قائم کرنے کا جو ہے ذریعہ ہے، یعنی خط کے ذریعے جو ہے ہم تعلق قائم کرتے ہیں اپنے سب رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، دوستوں سے۔ اپنے خیالات و احساسات، جذبات سے آگاہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساری جو ہم سوچتے ہیں ان کے بارے میں اچھی باتیں سوچتے ہیں، ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے ہمارے پاس جو خیالات ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ ہم لکھ کر ان کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں، اور ان کے احساسات و جذبات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اس کا خط کا جواب وہ ہمیں دیتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیسے جذبات رکھتے ہیں، کیسے احساسات رکھتے ہیں، کس طرح کا سوچتے ہیں، کیا باتیں ہمارے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دلچسپ خط پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ مکتوب نگار ہمارے سامنے موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی خط اگر ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں اس کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں، اس میں پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ خط لکھنے والا جو ہے وہ سامنے موجود ہے، اور جو خط لکھنے والا ہے اس کو ہم یہاں پر کس نام سے بلاتے ہیں؟ مکتوب نگار۔ خط لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مکتوب نگار۔ یعنی میں نے اگر کسی کو خط لکھا ہے تو میں کیا کہلاؤں گی؟ مکتوب نگار۔ اور جس کو خط لکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مکتوب علیہ۔ یعنی آپ نے مجھے خط لکھا، آپ مکتوب نگار، اور مجھے لکھا ہے، میں مکتوب علیہ، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ خط کی تحریر کو بے تکلفی، بے ساختگی اور فطری انداز کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی خط میں جو تحریر کی جاتی ہیں باتیں، وہ بالکل ایک قدرتی طور پہ
ہمارے صاف جذبات اور بے تکلف طریقے سے جو ہے خطوط نگاری کرنی چاہیے کہ ایسا لگے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اس سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو جملوں کا خیال رکھنے کا ضرورت ہے وہ اتنا تکلف سے کام نہیں لینا چاہیے، بالکل بے ساختگی سے اپنے ہر بات کو بیان کرنا چاہیے، فطری انداز سے لکھنا چاہیے کہ اس کو جو ہے یہ محسوس نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ بہت دور ہیں یا اس کے سامنے جو ہے موجود نہیں ہیں۔ خط کی تحریر کو بے تکلفی، بے ساختگی اور فطری انداز کے ساتھ بیان کیا جائے۔ خط کی کئی اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے کاروباری ہیں، کاروباری خطوط ہوتے ہیں، یعنی معاشرے کے اندر جو کاروبار چل رہا ہے وہ ایک دوسرے کو جو دکاندار ہوتے ہیں، جو مال لینے دینے والے ہوتے ہیں، وہ جو خطوط تحریر کیے جاتے ہیں اس کو کاروباری خطوط کہتے ہیں۔ ان کے لکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ نجی خطوط یعنی یہ ذاتی خطوط ہوتے ہیں، جیسے کہ میں اپنے کسی دوست کو لکھتی ہوں، اپنے والدین کو لکھتی ہوں، اپنے رشتہ داروں کو لکھتی ہوں۔ سرکاری خطوط یعنی جو حکومتی خطوط ہوتی ہیں، جو درخواستیں ہوتی ہیں، ان کو لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو خط جو ہیں ان کی کئی اقسام ہوتی ہیں، لیکن ہم جو خطوط اپنے دوستوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو لکھتے ہیں وہ نجی خطوط ہوتے ہیں، یعنی ذاتی خطوط ہوتے ہیں۔ اس میں ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ خط لکھنے کا جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور اس کے اجزاء یعنی اس کے حصے کتنے ہوتے ہیں، پہلے آپ کو ساری یہ جو موضوع ہے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، تو پھر ہم اس کا ایک مثال آپ کے کتاب میں خط کی صورت میں موجود ہے، ہم اس کو پڑھیں گے اور ہمیں جب باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں گی تو ہمیں وہ خط بھی اچھے سے سمجھ میں آئے گا اور اس کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے موضوع پہ، خط کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں۔ اچھا، خط کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل گیا کہ خط ہوتا کیا ہے، خط کی اقسام کیا ہوتی ہے۔ اب اس کے حصے دیکھنے ہیں، خط ایک جو ہے تحریر جو ہے ہماری، اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں، اس کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں۔ اس کے اجزاء 5 ہوتے ہیں، اس کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ خط لکھنے والے کا پتہ اور تاریخ، یعنی سب سے پہلے جو ہے کیا لکھا جاتا ہے کہ جو خط لکھ رہا ہے، یعنی کہ جیسے میں خط لکھ رہی ہوں اور میں ظاہر ہے جس شہر سے لکھ رہی ہوں، جس جگہ سے لکھ رہی ہوں، سب سے پہلے مجھے وہ جگہ، اس جگہ کا نام اور اس شہر کا نام لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے القاب و آداب۔ اس کے بعد جو ہے میں جس کو مخاطب کر رہی ہوں، یعنی اگر میں اپنے والد کے نام لکھ رہی ہوں یا اپنی والدہ کے نام لکھ رہی ہوں تو ان کے لیے مجھے کس طرح ان کو ادب سے بلانا ہے، مخاطب کرنا ہے تحریر میں، تو وہ طریقہ کار کہلاتا ہے القاب و آداب۔ تیسرا حصہ کہلاتا ہے آداب و سلام، یعنی پہلی دفعہ میں آپ کا شہر کا نام ہو گیا، جس جگہ آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ہو گیا۔ دوسرے میں آپ نے جس کو مخاطب کرا ہے، اگر بہن بھائی ہے تو میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اس طریقے سے، یعنی آپ نے کس طریقے سے سامنے والے کو مخاطب کرنا ہے، اس کا کس طرح رشتہ جو ہے، اس کے ادب، اس کا احترام جو ہے، اس کو کس طریقے سے مخاطب کرنا ہے وہ لکھنا ہے۔ تیسرا آپ نے سلام اور دعا کرنی ہے، یعنی اگر چھوٹا بہن بھائی ہے اس کو مخاطب کریں، آپ اس کو دعا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے تو ظاہر ہے سلام کر کے ہی سب سامنے والے کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے خط کا اصل مضمون اور خاتمہ، یعنی اس کے بعد پھر ہماری خیر خیریت شروع ہوتی ہے، پوچھنا اور بتانا، اور اس کے بعد ہم اصل مفہوم پر آ جاتے ہیں، یعنی خط کا
جو اصل مضمون ہوتا ہے یہ نفس مضمون کہلاتا ہے، یعنی کس موضوع پر ہم نے خط لکھنا ہے، چھٹیاں گزارنے جانا ہے یا اگلے کو چھٹیاں گزارنے کے لیے گھر پر بلانا ہے، یا 14 اگست کی جو ہم نے جشن آزادی منایا ہے وہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں یا اس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، یعنی جو موضوع ہے خط کا اس کے بارے میں ساری بات چیت جو ہوتی ہے۔ آخر میں سب سے جو آخری حصہ ہے وہ ہے خط لکھنے والے کا نام، ٹھیک ہے۔ سب سے آخر میں کیا چیز آئے گی کہ جس نے خط لکھا ہے وہ آخر میں سب سے آخر میں وہ اپنا نام تحریر کرتا ہے۔ اب ذرا سا اس کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی خط میں کون سی چیز جو ہے وہ دائیں طرف لکھی جائے گی، کون سی چیز جو ہے وہ بائیں طرف لکھی جائے گی، اور مضمون کہاں پر آئے گا، یہ میں نے آپ کے سامنے پورا ایک طریقہ بتا رہی ہوں اور سمجھا بھی دیتی ہوں تاکہ آپ آگے کبھی خط لکھیں یا پڑھیں تو آپ اس بات پہ غور کریں کہ خط لکھنے کا جو ہے طریقہ وہ یہی ہے۔ دائیں طرف سب سے پہلے آپ کا پتہ اور مقام، یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا وہ شہر کا نام لکھنا ہے، اپنے جس جگہ آپ رہتے ہیں وہ جگہ تحریر کرنی ہے، یا وہ ملک کا نام لکھنا ہے۔ یہ جو پتہ اور مقام ہے یہ سب سے پہلے دائیں طرف آئے گا۔ اس کے بعد تاریخ آ جاتی ہے کہ کس تاریخ کو آپ خط لکھ رہے ہیں، وہ آپ تاریخ جو ہے یعنی ڈیٹ جو ہے وہ یہاں تحریر کریں گے۔ اس سے تیسری لائن میں جو ہے آپ مخاطب کرتے ہیں کس کو، اس کا لقب آ جائے گا، اس کو کس طریقے سے مخاطب کر رہے ہیں، کس نام سے مخاطب کر رہے ہیں، کیا جملہ ہے آپ کا اس کو مخاطب کرنے کا، اور کس ادب اور احترام سے آپ اس کو خط تحریر کرنا شروع کر رہے ہیں۔ نمبر 4 پر آ جائے گا دائیں طرف ہی آداب و سلام، یعنی یہاں آپ نے سلام اور دعا لکھنی ہے، چھوٹے ہیں تو دعا اور بڑے ہیں تو سلام کرنا ہے، تو آپ وہ لفظ جو تحریر کریں گے وہ دائیں طرف یعنی چوتھی سطر میں یا چوتھی لائن میں لکھیں گے۔ اس کے بعد 5ویں لائن سے آپ کا جو ہے خیر خیریت جو ہے آپ معلوم کریں گے اور بتائیں گے، اور اس کے بعد نفس مضمون یعنی یہاں وہ موضوع آئے گا جس کے لیے آپ خط جو ہے وہ تحریر کر رہے ہیں۔ جیسے آپ دوست کو چھٹیوں پر بلانا چاہتے ہیں اپنے ساتھ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے شہر میں، تو یہاں کس طریقے سے آپ یہ ساری بات چیت لکھیں گے وہ سب کچھ یہاں پر آئے گا۔ آخر میں بائیں طرف یعنی خاتمہ و نام، یعنی آپ نے خط کو ختم کرا اور اپنا نام جو ہے وہ یہاں تحریر کرا۔ یہ طریقہ جو ہے آپ کے سامنے پورا میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اب اس کی مثال جو ہے ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 72 پر پڑھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بلند خوانی کروں گی اور ساتھ ساتھ سمجھاتی بھی رہوں گی، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جو میں نے آپ کو یہاں پر خط کی طریقہ بتایا تھا کہ کیسی باتیں ہونی چاہیے، کس طرح ایک دوسرے کو خیالات اور احساسات اور جذبات سے آگاہ کرتے ہیں، جملے کس طرح کے ہونے چاہیے، وہ ہمیں اس خط میں مثال کے طور پہ سب نظر آئیں گے۔ ہماری کتاب ہے چمپا اور اس میں صفحہ نمبر ہے 72۔ یہاں سے آپ کا خط شروع ہو رہا ہے، دوست کے نام شروع ہو رہا ہے، اور دوست اس خط کے اندر کیا بتا رہا ہے، اس کا کیا مضمون ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ از چکوال یعنی چکوال جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ 6 جون 2014 تاریخ آ گئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے مقام آ گیا پھر تاریخ آ گئی۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے پیارے عاصم، یعنی جس کو مخاطب کرا ہے اس کے بارے میں لقب آ گیا۔ پھر اس کے بعد السلام علیکم، جہاں آداب و سلام ہے وہاں سلام آ گیا۔ اب نفس مضمون کیا ہے، امید ہے کہ تم خیریت سے ہوگی۔ الحمدللہ یہاں بھی ہر طرح سے خیریت ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ خیریت لی جاتی ہے اور دی جاتی ہے۔ اسکولوں کی چھٹیاں ہیں، سخت گرمی پڑ رہی ہے۔ ابا جان نے وعدہ تو کیا ہے کہ کچھ دنوں میں دفتر سے چھٹی لے کر ہمیں سیر کے لیے مری لے جائیں گے۔ آج کل اسکول کی مصروفیات سے فراغت کی وجہ سے، فراغت کہتے ہیں فرصت کو، کچھ وقت مل جاتا ہے جس میں پرانی یادیں آنے لگتی ہیں۔ ابا جان کے تبادلے کہتے ہیں ٹرانسفر کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کے بعد یہاں آئے ہوئے تقریباً 2 سال ہونے کو آئے ہیں، یعنی ابا جان کے ساتھ وہ تبادلہ کر کے اس شہر سے آ گئے ہیں اور 2 سال ہو گئے ہیں چکوال میں آئے ہوئے، لیکن میں کراچی کو بھول نہیں پایا۔ یہاں آنے کے بعد کچھ دن تک تو میں بہت اداس رہا، رفتہ رفتہ ماحول سے مانوس ہوا یعنی جان پہچان ہو گئی، آس پاس سے میں اتنا پھر اداس نہیں رہا، جان پہچان ہو گئی، دوستی بن گئی، تو تھوڑا وقت جو ہے میرا اچھا گزرنے لگا۔
دیکھا کہ یہاں کے بچے وہی کھیل کھیلتے ہیں جو ہم نے بچپن میں کراچی میں کھیلے تھے. مثلاً چھپن چھپائی. چھپن چھپائی ہوتا ہے یعنی ایک چھپتا ہے دوسرا اس کو ڈھونڈتا ہے. پکڑن پکڑائی یعنی ایک بھاگتا ہے دوسرا اس کو پکڑتا ہے. آنکھ مچولی آنکھ پہ پٹی باندھ کے دوسروں کو تلاش کرنا پکڑنا. برف پانی یعنی کسی کو ہاتھ لگا کے اس کو برف کی طرح ایک جگہ کھڑا کر دینا اور پھر اس کو ہاتھ لگانا تو وہ پانی کی طرح جیسے بہتا ہے وہ اس طرح بھاگتا ہے. اونچ نیچ یعنی اپ ڈاؤن, ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہونا اور نیچے والے نے اس کو پکڑنا ہے. پہل دوج یہ کالم بنا کے یعنی خانے بنا کے فرش پر ایک کھیل کا نام ہے جس کو کھیلا جاتا ہے. یہاں کی زبان میں ان کھیلوں کے نام مختلف ہیں, یعنی جہاں وہ چکوال میں رہتے تھے عاصم وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ان کھیلوں کے نام جو ہیں مختلف ہیں لیکن کھیل وہی ہیں جو میں تمہارے ساتھ کھیلا کرا تھا. کوڑا جمال شاہی یہ بھی ایک کھیل کا نام ہے. گلی ڈنڈا یہ بھی لکڑی ایک بڑی ایک چھوٹی ہوتی ہے اس سے بچے گلی محلے میں کچی جگہ پر کھیلتے ہیں زیادہ. پٹھو گرم اس میں وہ پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پہ رکھے ہیں اور اس کو بال سے مار کے جو ہے وہ توڑا جاتا ہے, تو یہ بھی ایک کھیل کا نام ہے. یہاں بھی کھیلے جاتے ہیں یعنی تمام کھیلوں کے نام ہیں جو یہاں کھیلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کھلی فضا لہلہاتی فصلوں کی مہک, مہک کہتے ہیں خوشبو کو. چاند کی چاندنی میں کھیلوں میں یہ کھیل اور بھی مزہ دیتے ہیں, یعنی رات کے وقت جب چاند نکلا ہوتا ہے اس کی روشنی ہوتی ہے تو لوگ جو ہے باہر جمع ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں. کرکٹ پورے ملک کی طرح یہاں بھی مقبول ہے, یعنی جیسے وہاں کرکٹ بہت شوق و ذوق سے کراچی میں کھیلی جاتی ہے یہاں بھی کھیلی جاتی ہے. یہاں آنے کے بعد جلد ہی میں یہاں کے محلے کی ایک اور پھر اسکول کی ٹیم میں شامل ہے, یعنی محلے کی بھی ایک ٹیم بنی اس میں بھی میں شامل ہو گیا اور اسکول میں بھی. کراچی میں نائٹ میچز کھیلنا, یعنی کراچی میں تو دن میں بھی کھیلا جاتا ہے اور رات کو بھی میچ ہوتے تھے اور دوسرے محلے کی ٹیموں سے مقابلہ اب بھی بہت یاد آتا ہے. یعنی اس خط کے اندر جو جواد الرحمان ہے جو دوست ہے وہ دوسرے دوست کو سارے جذبات سے آگاہ کر رہا ہے, اپنے خیالات سے بتا رہا ہے کہ کس طرح میرا وقت گزرا تھا تمہارے ساتھ اور کس طرح یہاں گزر رہا ہے. وہاں گلیوں میں ہی بیڈمنٹن کے میچ اور ساحل سمندر پر والی بال بھی بہت یاد آتا ہے. ہاں یہاں کا ایک کھیل جو کراچی میں نے نہیں دیکھا وہ ہے کبڈی. یہ کھیل یہاں بے حد مقبول مشہور ہے. گاؤں کے گاؤں اس کھیل کے مقابلے کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. ڈھول کی تھاپ اور ہلا گلا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. ہلا گلا شور شرابہ تفریح. یہ کھیل میدان میں کھیلا جاتا ہے. عموماً گندم کی فصل کاٹنے کے بعد ہل چلائے گئے کھیتوں کی مٹی نرم اس کھیل کے لیے بہت مناسب ہوتی ہے. یعنی جب گندم اگائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی کٹائی ہوتی ہے تو وہ زمین جو ہے اس کی کھدائی ہو جاتی ہے, وہ نرم ہو جاتی ہے مٹی. تو یہ جو کبڈی کا کھیل ہے یہ اس مٹی میں کھیلا جاتا ہے کیونکہ وہاں اس کھیل کے اندر جیسے کھلاڑی ایک دوسرے کو گراتے ہیں چت کرتے ہیں تو پھر گرنے سے ان کو چوٹ جو ہے وہ نہیں لگتی. میدان کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ دی جاتی ہے جسے پالا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پالا. پالے کے دونوں جانب ایک ایک ٹیم کھڑی ہوتی ہے. عموماً ہر ٹیم میں 10 کھلاڑی ہوتے ہیں, یعنی ایک طرف بھی 10 کھلاڑیوں کی ٹیم ہوتی ہے اور دوسری طرف بھی. ان کھلاڑیوں میں کچھ جھاپی اور کچھ سائی بنتے ہیں. ریفری سیٹی بجا کر کھیل کا آغاز کرتا ہے. ایک ٹیم کا کھلاڑی جسے سائی کہتے ہیں, یعنی اس طرف جو ٹیم ہے اگر اس کا کھلاڑی سائی ہے دوسری ٹیم کے کھلاڑی جھاپی کو ہاتھ لگانے جاتا ہے اور اس دوران وہ کبڈی کبڈی کہتا ہوا تیزی اور احتیاط سے آگے بڑھتا ہے. اس دوران دوسری ٹیم کے کھلاڑی اسے پکڑ کر چت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے وہ ہاتھ لگانے جاتا ہے اس ٹیم کے کھلاڑی اسے پکڑ کر اس کو چت کرنا گرانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مخالف ٹیم کے کھلاڑی کو چھو کر اپنی جانب واپس آ جائے تو اسے 1 نمبر مل جاتا ہے. یعنی اگر وہ ہاتھ لگا لیا اور وہ ان کے پکڑنے میں نہیں آیا, ان کی گرفت میں نہیں آیا اور واپس آ گیا اور اپنی ٹیم میں شامل ہو گیا تو اس کو 1 نمبر مل جاتا ہے. اور اگر وہ پکڑا گیا, یعنی اگر وہاں اس طرف کی ٹیم نے اس کو پکڑ لیا یا اس کا کبڈی کبڈی کہتے ہوئے سانس ٹوٹ گیا, یعنی جیسے وہ کبڈی کبڈی کہتے آگے بڑھ رہا ہے اور وہ سانس پھول گئی ہے اور وہ اٹک گیا ہے, آواز اس کی رک گئی ہے, تو مخالف ٹیم کو 1 نمبر مل جاتا ہے. پھر اس ٹیم کو 1 نمبر ملے گا. اسی طرح باری باری یہ دونوں ٹیمیں اس عمل کو دہراتی ہیں. اس وقت تو بہت ہی مزہ آتا ہے جب کوئی کھلاڑی اپنی مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں سے خود کو چھڑا کر اپنی ٹیم میں پلٹ آتا ہے. سب لوگ تالیاں بجاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں. پھرتی, طاقت
اور حاضر دماغی یعنی توجہ، کہ اس کھیل میں بہت سے داؤ پیچ بھی ہوتے ہیں۔ داؤ پیچ ہوتا ہے ترکیبیں استعمال کرنا، چالیں چلنا، ٹھیک ہے۔ مختلف ٹیم کے کھلاڑی کو بازوؤں سے پکڑنے کے علاوہ ٹانگوں سے قابو کرنے کے داؤ کو کینچی مارنا کہتے ہیں، یعنی جیسے اس کو قابو کر لیتے ہیں اور یا اس کی ٹانگ پکڑ لیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کینچی مارنا۔ یہاں محکمہ تعلیم نے اس کھیل کو تعلیمی درس گاہوں میں کھیلے جانے والے کھیلوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے، یعنی یہاں اس کھیل کو ایک خاص مقام دے دیا ہے، اور سالانہ کھیلوں کے مقابلے میں بھی یہ شامل ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو سالانہ جو ہے کھیلوں میں شامل کیا گیا ہے۔ تمہارا یہاں آنے کا کب ارادہ ہے؟ ان چھٹیوں میں ہی پروگرام بنے تو بہت مزہ آئے گا۔ میں تمہیں نہ صرف یہاں کی سیر کراؤں گا بلکہ گندم کٹنے کے بعد سے آٹا پیسنے تک کے مراحل بھی دکھاؤں گا جو میں نے یہاں آ کر دیکھے ہیں۔ یہاں سے ہم سب اکٹھے مری چلیں گے انشاءاللہ۔ گھر والوں کو میرا بہت سلام دینا۔ یہ ہو گیا اختتام، یعنی نفس مضمون سارا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کے بعد ہوتا ہے خاتمہ۔ تو اب خاتمہ خط کا کیسے کر رہے ہیں؟ اس جملے سے پتہ چلتا ہے، ایک آدھ جملہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خط جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ جیسے یہاں ہے، گھر والوں کو میرا بہت سلام دینا، جلد آنے کا پروگرام سے آگاہ کرنا، تمہارا منتظر جواد الرحمان۔ یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دوست نے ایک نئے کھیل کا تذکرہ کیسے ختم کیا، اور اس کو کھیل کو باقاعدہ اس نے تفصیل بھی اس خط میں بیان کری کہ اس کھیل کو کیسا کھیلا جاتا ہے۔ یہ کھیل کراچی میں اس کو نہیں نظر آیا تھا، اور یہاں چکوال میں اس کھیل کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو خط لکھنے کا طریقہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر ہم اپنے دوست کو خط لکھ رہے ہیں اور جس موضوع پر لکھ رہے ہیں تو اس موضوع کو ہم نے کس طرح بیان کرنا ہے۔ یہ دونوں طریقہ کار میں نے آپ کو بتائے، مثال بھی بتائی۔ اب آپ اپنا تحریری حل شدہ مواد جو ہے صفحہ نمبر 129 کھولیں گے۔ تحریری حل شدہ مواد پہ 129 صفحے پر آپ کو خط کے الفاظ معنی جو ہے، جو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ پڑھائی کے دوران سمجھائے ہیں، وہ تحریری شکل میں موجود ہیں۔ یہ سارے آپ نے اپنی کاپی پر خوش خطی سے تحریر کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کی ایکسرسائز ہے بک کے اندر، یعنی اس کی جو مشق دی گئی ہے صفحہ نمبر 74 پر، کثیر الانتخابی سوالات۔ ٹھیک ہے، یہ جو سوال خالی جگہ فل کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، اس میں 3 جو ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ آپشن ہے، یعنی چوائس ہے۔ آپ نے اس میں سے چن کے ایک درست جواب جو ہے وہ اپنی کاپی پر منتقل کرنا ہے۔ میں صحیح جواب کے ساتھ آپ کو خالی جگہ پڑھ دیتی ہوں، آپ اچھے سے غور سے سنیے اور اس کو صحیح درست جواب کو اپنی کاپی پہ تحریر کریے۔ پہلا ہے، یہ خط ڈیش کے نام لکھا جا رہا تھا، عاصم کے نام لکھا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ابا جان کے تبادلے کو ڈیش سال گزر گئے تھے، ہم نے اس میں پڑھا خط کے اندر 2 سال گزر گئے تھے۔ نمبر 3 ہے، جواد ڈیش کو نہ بھول سکا، کراچی کو نہ بھول سکا۔ ٹھیک ہے، کراچی سے آیا تھا چکوال میں تو کراچی کو نہ بھول سکا۔ جواد نے کراچی میں جو کھیل نہیں دیکھا وہ ڈیش تھا۔ کون سا نہیں دیکھا؟ کبڈی کا کھیل۔ کبڈی کھیلتے ہوئے ڈیش دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، ہلا گلا یعنی شور شرابہ۔ کبڈی کا کھیل ڈیش میں کھیلا جاتا ہے، میدان میں کھیلا جاتا ہے۔ ایک ٹیم کا کھلاڑی دوسری ٹیم کی جانب ڈیش کہتا ہوا جاتا ہے۔ کون سا لفظ کہتے ہوئے جاتا ہے؟ کبڈی کبڈی۔ ڈیش نے کبڈی کو تعلیمی درس گاہوں میں کھیلے جانے والے کھیلوں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے محکمہ تعلیم نے۔ ٹھیک ہے، یہ کثیر الانتخابی یعنی خالی جگہ تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے درست جواب کے ساتھ۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر یعنی کتاب کے اگلے صفحہ نمبر 75 پر کچھ سوال و جواب دیے ہوئے، جس میں مختصر جواب کے سوالات بھی ہیں اور تفصیلی سوالات کے جواب کے ساتھ الفاظ جملے بھی ہیں۔ تو یہ سارے سوالات اور جوابات جو ہیں آپ کے تحریری حل شدہ مواد میں موجود ہیں۔ تمام مختصر سوالات بھی ہیں جواب کے ساتھ اور تفصیلی سوالات بھی ہیں۔ تو یہ تمام کام جو ہے آپ اپنی کاپی پر تحریر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری کوشچن سوال نمبر 5 جو تھا وہ الفاظ جملوں کا تھا، وہ بھی موجود ہے۔ یہ اچھے سے آپ کو تمام خط کا
तरीक़ेकार समझ में आ गया होगा, और जब हमने ख़त पढ़ा तो उससे सारे सवाल जवाब और जुमले भी हमारी समझ में आए। ये सब आपकी तहरीरी शक्ल में आपके पास सफ़ा नंबर 130 यानी 129 से लेके 130 तक आपके ख़त का सारा काम मौजूद है। ये आप अपनी कॉपी पर खुश ख़त जो है वो तहरीर करेंगे और वक्त के साथ साथ जो है वो मुकम्मल करेंगे काम को, क्योंकि हर सूरत से आपकी कॉपी जो है माह सितंबर के पहले हफ्ते में जो है वो स्कूल में जमा होंगी, ताकि आपका काम जो है वक्त पर चेक हो जाए, तनकीदी जायज़ा हो जाए उसका, और फिर वो आपको कॉपी वापस मिलेगी। तो आपने इम्तिहान की तैयारी जो है वो उससे करनी है और अपने इम्तिहान को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो देना है। हमारे पास इससे अगला मौजू जो आता है वो है ख़त लिखना दोस्त को। ज़ाहिर है मैंने आपको मिसाल के तौर पे आपकी किताब में मौजूद सफ़ा नंबर 74 में जो ख़त पढ़ा वो आपकी किताब में मौजूद था, पर अगर अब जो आपको तहरीरी हलशुदा मवाद में जो ख़त दिया गया है वो है करंतना के दौरान अपनी सरगर्मियों से दोस्त को आगाह करने के लिए ख़त लिखिए। करंतना क्या होता है, मैं इसके मतलब आपको समझाती हूँ, फिर आप बहुत आराम से ख़त जो है वो खुद भी तहरीर कर सकते हैं और यहाँ भी मौजूद है। करंतना होता है कि अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेना, यानी कोई वबाई बीमारी है, एहतियाती तौर पर कि यह मर्ज़ जो है ज़्यादा ना फैले, अपने आप को महदूद कर लेना, अपने आप को हिफाजत की पेश नज़र जो है वो थोड़ा सा अपने घर तक जो है या सरगर्मियों से या एक्टिविटीज़ से जो है वो अपने आप को दूर कर लेना। तो इस वक्त ज़ाहिर है हम लोग एक वबाई बीमारी जो हमारे माशरे में पूरी दुनिया में ही फैली हुई है, और उससे बचने के लिए हमने जो हिफाजती इक़दाम किए हुए हैं उस मौजू के ऊपर आपने अपने दोस्त को ख़त लिखना है। बिल्कुल तरीक़ाकार ऐसी है कि पता के अंदर अज़ कराची यानी कराची से ख़त लिखा जा रहा है, अगस्त की डेट डाली जा रही है, तारीख़ लिखनी है आपने, आप जिस तारीख़ को भी ख़त लिखेंगे अपनी कॉपी पर वो तारीख़ डालेंगे, फिर अपने दोस्त को मुखातिब करेंगे, फिर सलाम दुआ होगी, और उसके बाद जो ख़त का असल जो है मज़मून होगा कि इस वबाई बीमारी के दौरान हमने अपने दोस्त को जो है अपनी सरगर्मी बतानी है कि हम अपने घर में महदूद रह के हम क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से घरेलू कामों में दिलचस्पी लेते हैं, या किस तरीके से अपने बड़ों के साथ वक्त गुजारते हैं, या किस तरीके से हम अपने तालीमी सफ़र को जो है वो जारी रखे हुए हैं। ये तमाम बातें आपने इस तरीके से अपने अल्फाज में भी आप लिख सकते हैं, और मिसाल के तौर पर भी ये ख़त आपके सामने मौजूद है। ये हमारा खतूत निगारी का जो मौजू था वो ख़त्म हो गया। अगला मौजू जो हमारे पास आ रहा है वो है कवायद। तो पहले मैं आपको कवायद के कुछ मौज़ूआत समझाती हूँ, फिर उसका काम करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, और इसके बाद जो है हमारे पास एक नया मौजू भी आएगा, हम उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि जब हम चीज़ों को समझ लेते हैं तो हमें अपना मश्की काम करने में मज़ा भी आता है और आसानी भी होती है। हमारे पास हमारे कवायद का अब अगला मौजू है तशबिया। तशबिया है, मुतशाबा है, ये क्या है, कैसे ये किस तरीके से हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ये हमने अभी इस अगले कवायद के इस मौजू में देखना है। हमारे पास सबसे पहले जो मौजू है वो है तशबिया, और इसके बाद दूसरा मौजू हमारे पास आता है मुतशाबा, और उसके बाद आखिरी हमारे पास जो मौजू है वो है मकालमा निगारी। तो मैं आपको बारी बारी इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जो है आप तशबिया के बारे में समझ।
قواعد کا ہمارے پاس سب سے پہلے جو ٹاپک آیا ہے، جو موضوع آیا ہے، وہ ہے تشبیہ۔ تشبیہ کے لغوی معنی ہے مشابہت، یعنی ملنا جلنا، ایک جیسا ہونا، کسی ایک چیز کو کسی مشترک خصوصیت کی بنا پر، یعنی کوئی ایک ایسی اس میں خوبی ہے جو مل رہی ہے، جو بالکل ایک جیسی ہے، اس کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا، یعنی ایک چیز کے اندر وہ جو خوبی ہے وہی خوبی جو ہے وہ دوسری چیز کے اندر بھی ایسی ہی اسی طرح ہے، اور اس چیز کی خوبی کو اس کی طرح ہمیں مشابہت دے کر یا اس جیسا ملا کر بتانا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ۔ جیسے دودھ کی طرح سفید، یعنی کسی کی رنگت گوری ہے، بہت زیادہ سفید ہے، اور ظاہر ہے دودھ کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے، تو ہم نے اس کی گوری رنگت کو کس سے تشبیہ دی؟ دودھ کے سفید رنگت سے، یعنی دودھ کی طرح سفید، پھولوں کی طرح نازک۔ یقیناً پھول جو ہیں وہ نازک ہوتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں، تو جیسے بچوں کو جو ہے وہ ان کی خوبصورتی کو تشبیہ دے دی جاتی ہے پھولوں سے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ پھولوں کی طرح نازک ہیں۔ ریشم کی طرح ملائم، ریشم کا جو دھاگا ہوتا ہے وہ بہت ملائم ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے ملائم چیز ہے یا کوئی کپڑا یا کوئی ایسی چیز جو بہت نرم و ملائم ہے تو ہم اس کو تشبیہ دے دیتے ہیں ریشم کے دھاگے سے۔ چٹان کی طرح مضبوط، چٹانیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، ظاہر ہے پتھر کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور سخت ہوتی ہیں، تو اب کوئی انسان ہے اور وہ بہت اس کی باڈی جو ہے، اس کا جسم جو ہے وہ بہت ٹھوس ہے، مضبوط ہے، تو ہم کہتے ہیں چٹان کی طرح مضبوط۔ پتھر کی طرح سخت، پتھر سخت ہوتا ہے، تو اگر کوئی چیز سخت ہو رہی ہے اور وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہی تو ہم اکثر تشبیہ دے دیتے ہیں پتھر سے کہ پتھر کی طرح سخت ہے، یہ تو ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ تو یہ جو تشبیہ دینا ہے، یعنی یہ جو ہم کسی خاص خوبی کی بنا پر جو ہے اس کو مشترک قرار دیتے ہیں، یعنی ایک جیسا بتاتے ہیں دونوں چیزوں کو، تو یہ چیز کہلاتی ہے تشبیہ۔ یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ کے صفحہ نمبر 77 پر کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کو آپ نے اپنی کاپی پر خوش خطی سے تحریر کرنا ہے۔ جملے آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، سمجھا دیتی ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ کو کام کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ نمبر 1 ہے، کل میری ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی بال ان کے سفید تھے، لیکن تشبیہ کس سے دے دی؟ برف سے دے دی یا دودھ سے دے دی، جیسے وہ سفید ہوتی اس کی رنگت۔ علی نے جب پہلی بار وہ پھل چکھا تو بولا، اف، یہ تو شہد کی طرح میٹھا ہے۔ یعنی پھل جو اس نے کھایا وہ اتنا میٹھا تھا کہ اس کو فوراً اس کے ذہن میں آیا کہ یہ اتنا میٹھا ہے جس طرح شہد میٹھا ہوتا ہے۔ آج اس کے ابو 1 سال بعد گھر آ رہے ہیں، اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آج عید ہو۔ طلحہ نے امتحان میں اچھے نمبر لانے کا ارادہ کر لیا تھا، اس کا ارادہ چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ یعنی آپ نے بھی اگر جیسے امتحان دیں گے اور آپ کا ارادہ ہو گیا کہ میں نے یہ پورے نمبر حاصل کرنے ہیں، تو ارادہ مضبوط ہے تو حاصل بھی کر لیں گے۔ تو یہ ارادہ کو کس سے تشبیہ دی؟ چٹان سے دی، جیسے کہ وہ مضبوط ہوتی ہے اور پتھر کی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اس سے تشبیہ دی۔ ہمیں بچوں کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ وہ پھولوں کی طرح نازک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دکاندار نے کہا، دیکھیے جناب، یہ کمبل ریشم کی طرح ملائم ہے۔ کمبل کو تشبیہ دی ہے ریشم سے، جیسے ریشم جو ہے وہ دھاگا جو ہے اس کا بہت نرم و ملائم ہوتا ہے، تو کمبل کو کس سے تشبیہ دی؟ ریشم سے، کہ ریشم کی طرح ملائم ہے۔ یہ جملے آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اور بھی آپ بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنی کاپی پر تحریری حل شدہ مواد میں صفحہ نمبر 131 پر یہ اسی طریقے سے دیے گئے ہیں، تعریف کے ساتھ آپ نے یہ کام جو ہے ڈیفینیشن کے ساتھ، یعنی تعریف کے ساتھ، آپ نے مثال کے ساتھ جو ہے، کوئی بھی تعریف جب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اس کی مثال نہیں دیتے، تو مثال دینے کے بعد آپ نے نیچے ان کے جملے تحریر کرنے ہیں۔ اس طرح یہ آپ کا کام جو ہے بہت اچھے طریقے سے مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک نیا موضوع آتا ہے، وہ ہے متشابہ مگر مختلف المعانی الفاظ۔ یہی تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ موضوع جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ٹاپک ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ متشابہ یعنی ملتا جلتا، ایک جیسا، مگر، اب مگر کیا؟ ملتا جلتا تو ہے، ایک جیسا تو ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ مختلف المعانی، یعنی اس کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ کوئی 2 لفظ ایک جیسے ہیں، ان کی املا ایک جیسی ہے اور لکھنے میں ایک جیسے ہیں،
مگر جو معنی ہے دونوں کے ایک دوسرے سے الگ ہے. تو یہ اصل میں بات جو ہے ہم سے کہی جا رہی ہے کہ متشابہ یعنی ملتے جلتے الفاظ ہیں مگر معنی جو ہیں وہ ان کے مختلف ہیں. ایسے الفاظ جن کو لکھنے کا طریقہ ایک ہو، میں نے ابھی بتایا کہ الفاظ کی املا جو ہے وہ ایک ہو، ٹھیک ہے، ان کے حروف جو ہیں وہ ایک ہیں مگر معنی مختلف ہوں، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں. مثلا زد یعنی دیکھیں دونوں کو لکھنے کا طریقہ کار ایک ہی ہے، املا جو ہے ان کی ایک ہے، یہ ملتے جلتے یعنی یہ متشابہ ہے، ٹھیک ہے، مگر معنی مختلف. معنی ایک زد کا مطلب ہو گیا اڑ جانا، دوسرا زد کیا کہلائے گا؟ الٹ، ٹھیک ہے، یعنی الفاظ زد آپ کرتے ہیں الٹ، ٹھیک ہے. اور ایک ہے ہم زد سے کوئی کام کرتے ہیں، زد ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہاں جانا ہے، ہم نے یہ کھانا ہے، تو یہ اس معنی میں چلے جاتے ہیں. دوسری مثال آپ کے پاس ہے ادا اور ادا، یعنی یہ ادا اس کی املا بھی وہی ہے اور اس کی املا بھی وہی ہے، یہ ملتے جلتے ہیں، یہ ہو گئے متشابہ الفاظ مگر معنی مختلف. اس ادا کا مطلب میں نے لکھا ہے دینا، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی چیز دینا، ادا کرنا، جیسے میں نے اس چیز کی قیمت جو ہے وہ ادا کر دی. دوسرا ادا ڈھنگ یا طرز، یعنی کسی کی جو عادت ہے اس کا طریقہ جو ہے وہ بتانا، اس کے معنی وہ ہو گئے، ٹھیک ہے. اب ذرا سا ہم ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں، وہ جملوں میں جو چیز ہمیں سمجھ میں آئے گی وہ ہمارے کام کرنے میں ہمیں بہت مدد دے گی. پہلا جملہ ہے آمنہ نے امی سے بازار جانے کی ضد کی، یعنی وہ جو میرے پاس دو لفظ تھے ان کو میں نے مناسب جگہ پر جملے کا دیکھتے ہوئے اس لفظ کو استعمال کرا، معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے. معنی اس ضد کا مطلب ہو گیا اڑ جانا، یعنی اپنی بات منوانا. تو یہاں جملے میں جملے کے لحاظ سے جو لفظ آئے گا وہ میں نے یہاں پر تحریر کیا، یعنی آمنہ نے امی سے بازار جانے کی ضد کی، ٹھیک ہے. میں نے قواعد میں الفاظ ضد کا کام کیا. ہم کرتے ہیں قواعد کے اندر، گرامر کے اندر ورڈز اپوزٹ کرتے ہیں، یعنی اردو میں ہم الفاظ ضد کا یا متضاد کا نام دیتے ہیں. تو یہاں پر وہ لفظ آ گیا جو الٹ ہے الفاظ کا، وہ کہلائے گا ضد. تو وہ جملے کے لحاظ سے ہم نے ضد کا لفظ ہے وہ استعمال کرا. دوسرا جملہ ہے مزدور نے مالک کا قرض ادا کیا، ٹھیک ہے، یعنی میں نے اگر کوئی چیز دکان سے خریدی، آپ جملہ لکھ سکتے ہو میں نے اپنی کتاب کی قیمت جو ہے دکاندار کو ادا کر دی. تو یہاں مزدور نے مالک کا قرض جو ہے وہ ادا کر دیا یعنی دے دیا. آفریدی کے چھکوں کی ادا ہی نرالی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آفریدی کے چھکوں پر تو دنیا فدا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا اس کا چھکے مارنے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، طریقہ ہی الگ ہوتا ہے، ڈھنگ ہی الگ ہوتا ہے. تو یہ جو ادا ہے وہ مطلب میں آ گیا، جملے میں ہم نے اسی لفظ کو استعمال کرا کہ آفریدی کے چھکے کی ادا ہی نرالی ہے. مجھے امید ہے کہ بیٹا آپ کو یہ موضوع بھی بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 78 پر موجود ہے. یہ بہت سارے متشابہ الفاظ تحریریں، مطلب کے ساتھ تحریریں، معنی کے ساتھ تحریریں، اس کے نیچے انہی کے جملے تحریر ہیں. اب آپ نے مطلب کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، جیسے میں نے آپ کو کارڈ شیٹ پہ طریقہ بتایا کہ آپ جملے کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ان میں سے کون سا لفظ یہاں آ رہا ہے، آپ نے اس لفظ کو یہاں لکھا، پھر اس کے ساتھ ہی اس جملے کو پورا مکمل کر کے اس کو پڑھا 2-3 دفعہ، آپ کو مطلب جو ہے اس لفظ کا بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. یعنی املا ایک ہے ان الفاظ کی، پر مطلب الگ ہے، معنی الگ ہے، اور اسی لحاظ سے ہم جملے کو مکمل کریں گے ان الفاظ کے ساتھ. تو یہ تمام کام آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 78 پر موجود ہے، اور تحریری حل شدہ میں بھی مواد میں بھی صفحہ نمبر 132 پر آپ کے یہ اوپر موجود ہیں الفاظ. آپ ان الفاظ کے مطلب جو ہے کتاب میں دیکھتے ہوئے اپنی کاپی پر جب کام جملے لکھیں گے، تحریر کریں گے، کام کریں گے، تو آپ ان الفاظ کو وہاں پر استعمال کر کے آپ جملے کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھیں، آپ کو تمام جو بات چیت ہے جملوں کی وہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. اس کے بعد ہمارا اگلا موضوع آتا ہے، میں نے آپ کو خطوط نگاری بھی بتا دیا، تشبیہ بھی بتا دیا، متشابہ مگر مختلف المعانی الفاظ بھی بتا دیے. اب ہمارے پاس ایک ٹاپک یعنی عنوان رہ جاتا ہے، وہ ہے مکالمہ نگاری. مکالمہ نگاری کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کے سامنے ایک کارڈ شیٹ موجود ہے، میں مطلب آپ کو سمجھاؤں گی، آپ اس کو پہلے ایک نظر اچھے سے دیکھیے. اور یہ ہمارے پاس آخری موضوع ہوگا صفحہ نمبر 80 پر، یعنی کتاب کے صفحہ نمبر 80 پر
صرف مکالمہ نگاری کا عنوان موجود ہے اور 2 ٹاپک دیے گئے، عنوان دیے گئے جس پر ہم بات چیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. میں بھی آپ کو یہ چیز سمجھاتی ہوں. ہمارے پاس اب آخری موضوع ہے مکالمہ نگاری. مکالمہ نگاری کیا ہوتی ہے؟ مکالمے کا مطلب ہوتا ہے بات چیت. مکالمہ نگاری 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان گفتگو کو کہتے ہیں. ویسے مکالمے کا مطلب ہوتا ہے بات چیت. اب مکالمہ نگاری کیا ہوتی ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ، یعنی 2 افراد کے درمیان بھی ہوتی ہے اور 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان میں بھی بات چیت کو کہتے ہیں. جیسا کہ ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی یا اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے ہم عمر دوستوں سے جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو یہ مکالمہ نگاری ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس اس وقت ہمارا ایک ہی دوست موجود ہے اور ہم اس سے بات چیت کر رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے مکالمہ نگاری کہلائے گی. یعنی 2 دوستوں کے درمیان میں بھی ہوتی ہے اور 2 سے زیادہ افراد کے درمیان میں بھی ہوتی ہے. اس گفتگو کے کئی پہلو ہوتے ہیں، یعنی کئی جو ہے اس کے پہلو ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی ایک ہی موضوع پر جو ہے بات کریں، ہم کئی موضوعات پر بات کر سکتے ہیں. عام بول چال کے اندر جو ہے ہم روزانہ کی جو ہماری کام ہے ہم اس موضوع پر بھی ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر کوئی ایک خاص موضوع ہے جیسے کہ اپنے ملک کی خوبصورتی کے بارے میں یا اپنے ملک کے ایسے شہر جن میں قدرت کے بہت حسین منظر ہیں یا ان کی خوبصورتی ہے یا وہاں گھومنے پھرنے لوگ جاتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم بات چیت کریں تو کئی پہلو، کئی موضوعات پر ہم اس میں جو ہے بات چیت کر سکتے ہیں. یعنی فائدے نقصان بھی ہم اس گفتگو کے اندر بتا سکتے ہیں. خوبی یا خامی کیا ہے اس موضوع کی وہ ہم بتا سکتے ہیں. اس گفتگو سے ہم ایک دوسرے کو اپنے خیالات سے آگاہ کرتے ہیں. ظاہر ہے جب ہم بات چیت کرتے ہیں اور ہمارا کوئی موضوع ہوتا ہے خاص ایک، تو ہم جب اس پر موضوع پر بات کرتے ہیں تو فائدے نقصان، خوبی خامی سب چیزیں ہم بتاتے ہیں اور اس طرح ہم اپنے خیالات جو ہیں وہ دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں کتنی معلومات ہے یا ہم اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. اسی طریقے سے جب وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے پاس کتنی معلومات ہیں، کیا اس کے خیالات ہیں، کیا اس کے جذبات ہیں یا وہ اس موضوع کے بارے میں کیا سوچتا ہے. تو اس طرح ہمیں بھی اس کے بارے میں ساری معلومات ہوتی ہے. مکالمہ زبانی بھی ہوتا ہے، تحریری بھی. یعنی اب اگر میں آپ سے بات چیت کر رہی ہوں یا میں اپنے کسی ساتھی سے بات چیت کر رہی ہوں یا آپ اپنے دوستوں سے بات چیت کر رہے ہو تو یہ ہے زبانی مکالمہ نگاری. ٹھیک ہے. اور اگر اس وقت ہمارے پاس کوئی موجود نہیں ہے اور ہم اپنی تحریر کے ذریعے جو ہے 2 دوستوں کے درمیان بات چیت کو تحریر کر رہے ہیں تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ تحریری. مکالمہ نگاری میں مندرجہ ذیل باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. یعنی مکالمہ نگاری یہی نہیں ہوتا کہ بس جو گفتگو آ رہی ہے، جو ایک دم بات چیت ہمارے ذہن میں آ رہی ہے ہم اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ایک جو ہے خاص انداز ہوتا ہے جس پر جو ہے ہم سوچ سمجھ کر ذرا تحریر کرتے ہیں یا بولتے ہیں. نمبر 1 ہے مکالمے موقع، محل، کردار کی عمر اور شخصیت کے مطابق ہوں. یعنی جو بھی آپ بات چیت کر رہے ہیں اگر زبانی کر رہے ہیں اور یا تحریری طور پر کر رہے ہیں تو اس میں آپ موقع محل کہ اس وقت ماحول کیسا ہے، ٹھیک ہے، کردار کی عمر یعنی جس موضوع پر آپ بات چیت کر رہے ہیں اس شخصیت کی عمر کیا ہے، یعنی 2 دوستوں کے درمیان
بات چیت ہو رہی ہے یا والد اور بیٹے کے درمیان ہو رہی ہے، والدہ اور بیٹی کے درمیان ہو رہی ہے، یعنی شخصیت اور اس کی عمر کے لحاظ سے جو ہے وہ مکالمہ نگاری یعنی گفتگو ہونی. یہی نہیں کہ ہم جو دو دوستوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے وہ ہم اپنے والدین سے بھی اسی انداز سے کریں گے، ایسا نہیں ہے. والدین سے بات چیت کرتے ہوئے مکالمہ نگاری کرتے وقت ہمیں ادب و آداب کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، استاد سے مکالمہ نگاری کے دوران ہمیں اپنے ادب کا خیال رکھنا چاہیے. اور دوستوں کے درمیان جب بات چیت ہوتی ہے، مکالمہ نگاری ہوتی ہے، تو وہ الگ طریقے سے ہوتی ہے. نمبر 2 ہے گفتگو تہذیب کی عکاسی کرے، یعنی جو بات چیت ہم کر رہے ہیں، جو مکالمہ نگاری ہم کر رہے ہیں، اس میں تہذیب کی جھلک نظر آئے. یعنی پتہ چلے کہ ہم تعلیمی یافتہ ہیں یا ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمیں کس طریقے سے دوسرے سے بات کرنی ہے. مکالموں میں ایک ہی بات بار بار نہیں دہرانی چاہیے، یعنی کوئی جملہ جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ دہرایا نہیں جاتا، ایک بار ایک ہی وقت میں ایک ہی جملہ بولا جاتا ہے اور اپنی بات چیت کو مکمل کیا جاتا ہے. مکالمے پر اثر ہونے چاہیے، یعنی ہماری بات چیت جو ہے وہ جملے جو ہیں اس طرح کے ہونے چاہیے کہ اس سے سامنے والے پر اثر ہو، وہ اس چیز کو سمجھ جائے اور اس چیز کو تسلیم کرے کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح کہی جا رہی ہے. یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ ڈیفینیشن یعنی تعریف مکالمہ نگاری کی آ گئی ہوگی، اور آپ کے تحریری حل شدہ مواد کے اندر ایک مکالمہ جو ہے وہ آپ کے پاس تحریر ہے، آپ اس کو پڑھیں گے. اور اس کا موضوع دیکھیے، پڑھنے کے لیے استاد ضروری نہیں. دو دوستوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، علی اور فہد کے درمیان. اب علی کی سوچ کیا ہے آپ دیکھیں گے اس کے جملوں میں، اور فہد کے خیالات کیا ہیں وہ بھی آپ اس تحریر میں دیکھیں گے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ہم کسی خاص موضوع پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں ان تمام باتوں کا خیال جو ہے رکھنا ہے، اور وہ اس تحریر میں آپ کو نظر آئے گا. اور یہ بھی نظر آئے گا کہ جب ہم کسی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں تہذیب جو ہے وہ اپنی تعلیم جو ہے اور اپنی تربیت جو ہے ان تمام باتوں کو سمجھنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اور وہ ہمیں اس تحریر میں نظر آنی چاہیے. اب یہ موضوعات آپ کے اچھی طریقے سے ظاہر سمجھ میں آ گئے ہیں، مجھے امید ہے. اس سے ہی منسلک آپ کو جو ہے تعویذ کار یعنی آپ کا گھر کا کام جو دیا جاتا ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اس میں سوال نمبر 1 ہے، تمام کام خوشخطی سے کاپی پر تحریر کیجیے، نیز تمام عنوانات کی مشق کیجیے. یعنی ہفتہ نمبر 1 سے لے کے ہفتہ نمبر 6 تک کے جتنے موضوعات ہیں، جو بھی کام مکمل ہو چکا ہے وہ کاپی پہ منتقل کرنے کے بعد آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اس کو لکھنے کی مشق کرنی ہے. اس کے بعد دوسرا سرگرمی سوال جو ہے جو آپ نے کرنا ہے، مکالمہ نگاری میں نے آپ کو سمجھائی ہے، ظاہر ہے آپ کو اس کا موضوع بھی بتا دیا، اس کا طریقہ بھی بتا دیا. اب آپ یہ کام جو ہے خود کرنے کی ذرا سا کوشش کریں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اگر آپ کی سمجھ میں یہ چیز آ گئی ہوگی. تو ہم نے موضوع لکھا ہے شہری اور دیہاتی زندگی، یعنی شہر کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور دیہات کی زندگی کیسی ہوتی ہے، شہر کی زندگی میں کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہے، دیہات کی زندگی میں کیا فائدے کیا نقصان ہے. اس پر دوستوں کے درمیان مکالمہ نگاری کرنی، یعنی 2 دوستوں کے نام لکھنے، ایک دوست شہر کے بارے میں ہمیں فائدے نقصان بتا رہا ہے اور ایک دوست جو ہے دیہات کے بارے میں. تو تھوڑی سی جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ ہمیں تحریر کرنی ہے، اور انشاءاللہ یہ کام بہت آسانی سے آپ کر لیں گے اگر آپ نے اس موضوع کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا. تو کوئی مشکل آپ کو اس ٹاپک کو کرنے میں، اس موضوع کو کرنے میں نہیں آئے گی. گھر کا کام آپ کو اچھے سے، سوال آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور کرنے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا تمام کام وقت پر اپنی کاپی پر منتقل کیجئے، خوشخطی کے ساتھ تحریر کیجئے اور اپنی کاپیاں جو ہیں اسکول پر وقت پہ پہنچائیے. والدین سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس کام میں مدد دیں، ان پہ تھوڑا سا ان کو وقت دے کر ان کا کام مکمل کرانے کی کوشش کریں تاکہ بچے اپنا کام وقت پر مکمل کر کے اپنی کاپی ہم تک پہنچائیں اور وہ کام جو ہے چیک ہو جائے اور ان کو کاپی واپس ملے اور وہ اپنے امتحانات کی تیاری جو ہے آسانی سے کر سکے. امید ہے کہ تمام کام آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگلی ویڈیو کے لیے جو ہے پھر ہم حاضر ہوں گے، اور وہ ہماری اس ویڈیو میں جو ہے یعنی ہفتہ نمبر 7 میں ہمارا جو ہے اعادہ ہوگا، دہرائی ہوگی، ریویژن ہوگی کہ کون کون سے موضوع جو ہے ہم نے پڑھ لیے ہیں اور ہمارے پیپر دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا.
اور ہمیں اپنی تیاری جو ہے کس طرح کرنی ہے، ہمیں اپنا انڈیکس کیسے بنانا ہے، ہمیں اپنا کانٹینٹ جو ہے یعنی ختم کرنے کے بعد جو ہے موضوعات کو کیسے لکھنا ہے اپنی کاپی پر، یہ سارا طریقہ کار جو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سمجھاؤں گی. جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.